حضرات سامعین، ازہر ہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے داڑھی کتروانے کے جرم میں 4 طالب علموں کا اخراج کر دیا گیا ہے۔ ناظم تعلیمات حضرت مولانا حسین احمد ہریدواروی دامت برکاتہم نے اعلان عام شائع کرتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے۔ پہلے اعلان سماعت فرمائیں، پھر اس پر مختصر تبصرہ۔ اعلان عام۔ قواعد داخلہ دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 19 پر مکتوب ہے کہ نامناسب وضع قطع اور بالخصوص داڑھی کا مڑوانا یا تراشنا عربی مدارس میں قرآن و حدیث پڑھنے والے طالب علم کے لیے ہرگز زیب نہیں دیتا۔ مذکورہ بالا حرام عمل عالم دین کی ثقافت کو مجروح اور اس کی حیثیت عرفی کو داغدار بنا دیتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ سے اس معاملے میں زیادہ حساس رہا ہے، اس لیے کسی جدید یا قدیم طالب علم کا اگر وہ ریش تراشیدہ ہے نہ داخلہ ہوگا اور نہ داخلہ برقرار رہے گا۔ چنانچہ مجلس تعلیمی منعقدہ 14 رجب المرجب 1444 ہجری میں 4 طلبہ دورہ حدیث شریف کا اسی جرم کے مرتکب ہونے کی بنا پر اخراج کر دیا گیا۔ پھر مجلس تعلیمی منعقدہ 27 رجب 1444 ہجری میں ان تمام طلبہ کے معافی نامے پیش ہوئے۔ مجلس نے ان کی معافی کو قبول نہیں کیا اور اس کے اخراج کو برقرار رکھا۔ اس لیے من جانب مجلس تعلیمی اعلان کیا جاتا ہے کہ جو طالب علم اس حرام اور سنگین جرم کا مرتکب پایا جائے گا اس کا اسی وقت اخراج کر دیا جائے گا۔ حسین احمد، ناظم مجلس تعلیمی، 28/7/1444 ہجری۔ سامعین، یہ اعلان تو بظاہر سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے۔ آزاد خیال رکھنے والے لبرل لوگوں کو اعتراض ہوگا، بلکہ کچھ نے تو ناراضگی ظاہر کر دیا ہے۔ میرے نزدیک دارالعلوم دیوبند کا یہ فیصلہ 100% درست ہے۔ ان لبرل لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ انترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں ہمیشہ وضع قطع کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور کیوں نہ رکھا جائے۔ یہ علماء کرام کو زیب نہیں دیتا کہ اس کا چہرہ، اس کا لباس صلحاء کے خلاف ہو، ورنہ علماء اور عوام میں کیا فرق رہ جائے گا۔ داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تمام ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک واجب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان کا یہ فتویٰ بھی سماعت فرمائیں۔ سوال: کیا داڑھی نہ رکھنے سے ہم 24 گھنٹے گناہ میں ہوتے ہیں، یا اگر داڑھی نہ رکھیں تو جہنم کے 4تھے درجے میں شامل کیے جائیں گے؟ اصل میں آج جمعے میں امام صاحب نے یہ بات بولی تو میرا دل بس مانا نہیں، انہوں نے کوئی روایت یا حدیث نہیں بتائی۔ جواب: داڑھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی سنت، مسلمانوں کا قوی شعار اور مرد کی فطری اور طبعی چیزوں میں سے ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو اپنانے کے لیے اپنی امت کو ہدایات دی ہے اور اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جمہور علماء امت کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب اور اس کو کتروانا یا مڑوانا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مرتکب فاسق اور گنہگار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، پیدائشی سنت ہے۔ نمبر 1 مونچھ خوب کتروانا، دوسری داڑھی چھوڑنا، تیسری مسواک کرنا، چوتھی پانی سے ناک صاف کرنا، پانچویں ناخن کاٹنا، چھٹی انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، ساتویں بغل کے بال اکھاڑنا، آٹھویں زیر ناک کے بال موڑنا، نویں پانی سے استنجا کرنا۔ زکریہ روایت کرتے ہیں کہ مصعب نے کہا میں نے 10ویں چیز بھول گیا مگر یہ کہ کلی ہوگی۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 223۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بزار نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ مسند البزار جلد 13 صفحہ نمبر 90۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب خصال الفطرہ جلد 1 صفحہ نمبر 129، حدیث نمبر 260۔ مذکورہ بالا احادیث میں صراحت سے داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کے خلاف ورزی ناجائز اور حرام ہے۔ نیز داڑھی مروانا درج ذیل گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت۔ نمبر 2 انبیاء کرام کی سنت اور فطرت کی مخالفت۔ نمبر 3 اس گناہ کا اعلانیہ ہونا کہ داڑھی ایسا گناہ ہے جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا اور گناہ کی تشہیر خود ایک گناہ ہے۔ نمبر 4 اللہ کی فطری بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلی اور مثلا یعنی چہرہ بگاڑنے کا گناہ۔ نمبر 5 کافروں سے مشابہت۔ نمبر 6 خواتین کے ساتھ تشبہ اور مردوں کے لیے ایسا عمل جس سے خواتین کے ساتھ مشابہت حدیث کی روح سے موجب لعنت ہے۔ نمبر 7 مخنثین اور ہجروں سے مشابہت۔ نمبر 8 گناہوں کا تسلسل اور استمرار، یعنی جب تک انسان اس عمل کا مرتکب رہتا ہے اس وقت تک اس کا گناہ برابر جاری رہتا ہے۔ نمبر 9 اسلامی اور دینی شعائر کی خلاف ورزی۔ داڑھی کے شرعی حکم سے متعلق حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے افادات میں ہے داڑھی قبضہ یعنی ایک مشت سے کم کرانا حرام ہے، بلکہ یہ دوسرے گناہ کبیرہ سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے اس کے اعلانیہ ہونے کی وجہ سے اس میں دین اسلام کی کھلی توہین ہے اور اعلانیہ گناہ کرنے والے معافی کے لائق نہیں ہے، اور داڑھی کٹانے کا گناہ ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ نماز وغیرہ عبادات میں مشغول ہونے کی حالت میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہے۔ داڑھی منڈوانا کبیرہ گناہ اور اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔
صفحہ نمبر 10، مکتبہ حکیم الامت۔ مذکورہ بالا تمام تفصیلات سے یقیناً آپ کے سامنے شرعی حکم واضح ہو گیا ہوگا اور آپ کی تسلی بھی ہو گئی ہوگی، اور اگر مزید تفصیلات چاہیے تو اس پر مستقل رسالے اور کتابیں لکھی گئی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا داڑھی کے احکام سے متعلق رسالہ جواہر الفقہ جلد 7 میں موجود ہے۔ اسی طرح حکیم الامت تھانوی صاحب کے افادات، داڑھی منڈوانا کبیرہ گناہ اور اس کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے رسالے کا مطالعہ کیجیے۔ باقی داڑھی منڈوانے والے جہنم کے چوتھے درجے میں ہوں گے، یہ بات ہمیں نہیں مل سکی۔ فقط واللہ اعلم۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری ٹون۔